اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دی محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے ماہ ذوالحج شریف دی فضیلت اور اعمال اور قربانی دی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ ذوالحج شریف نو بہت بڑی عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر دی اور قسم ہے 10 راتاں دی۔ فجر تو مراد ہر فجر دی نماز بھی ہے جیڑی روزانہ اسی ادا کرنے ہیں۔ فجر تو مراد ایک خاص فجر بھی ہے جو 10 ذوالحج شریف دی فجر ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا مینوں قسم ہے فجر دی اور قسم ہے 10 راتاں دی۔ اب وہ 10 راتاں کیڑیاں نے جنہ 10 راتاں دی اللہ نے قسم اٹھائی ہے؟ فرمایا گیا وہ 10 راتاں ماہ ذوالحج شریف دیاں 10 راتاں نے۔ اور وہ کیڑی فجر ہے جس فجر دی اللہ نے قسم اٹھائی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں چونکہ اللہ نے 10 راتاں دی قسم اٹھائی ہے، پہلے فرمایا مینوں قسم ہے فجر دی اور پھر فرمایا کہ مینوں قسم ہے 10 راتاں دی، تو ثابت ہویا کہ ہر رات تو بعد جیڑی فجر آئے گی اللہ نے فرمایا مینوں اس فجر دی قسم ہے، یعنی انہاں 10 راتاں دی بھی قسم ہے اور ہر رات تو بعد جیڑی فجر آئے گی ہر فجر دی مینوں قسم ہے۔ یعنی یہ جڑیاں 10 راتاں نے ماہ ذوالحج شریف دیاں اے بھی بڑی فضیلت والیاں نے، اور اے جڑے 10 دن نے ماہ ذوالحج شریف دے وہ بھی بڑی فضیلت والے نے۔ اور آج ماہ ذوالقعدہ شریف دا آخری دن ہوئے گا اور امید ہے کہ آج ماہ ذوالحج شریف کا چاند نظر آ جائے گا، تو آج دی جو رات ہے وہ ماہ ذوالحج شریف کی پہلی رات ہوئے گی۔ اگر چاند نظر آ گیا تو ہر رات اور ہر فجر جڑی آئے گی اللہ دی بارگاہ میں جو دی بڑی عظمت و شان ہے۔ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سورۃ الکوثر۔ کوثر کا معنی ہوتا ہے کثرت۔ اب جڑی کثرت ہے وہ ہر چیز دی ہے۔ علماء فرماتے نے اور صلحاء فرماتے نے اللہ نے سورہ کوثر میں بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور انہاں جڑے 10 دن نے 10 ذوالحج شریف دے جڑے 10 پہلے نے ذوالحج شریف دے پہلے 10 دن اور 10 راتاں، انہاں دے نال سورہ کوثر دی بڑی آپس وچ میل ہے، اور انہاں 10 راتاں میں سورۃ کوثر نو پڑھن دی بڑی فضیلت ہے۔ سورۃ الکوثر نو اور ذوالحج شریف دے جڑے 10 دن نے انہاں نو آپس وچ ایک خاص نسبت ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ سورۃ الکوثر دی ہر آیت دے 10 حرف نے۔ قرآن پاک دی سب تو چھوٹی سورت ہے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ان دے حرف گنو گے تو 10 نے، اور فصلی لربک وانحر، ان دے حرف گنو گے تو 10 نے، ان شانیک هو الابتر، ان دے حرف گنو گے تو 10 نے، یعنی ہر آیت دے 10 حرف نے۔ اور پھر ہر جڑی آیت ہے وہ رے تے جا کے ختم ہوتی ہے۔ پہلی آیت آخر تے بھی رے ہے، دوسری آخر تے بھی رے ہے، اور تیسری دی آخر تے بھی رے ہے۔ تو قرآن پاک دیاں کل 10 سورتاں نے جڑیاں رے تے ختم ہوندیاں نے، یعنی جیڑی سورت دے آخر تے آخری حرف رے آتا ہے، قرآن پاک دیاں ٹوٹل 10 سورتاں نے، اور انہاں 10 وچوں جیڑی 10ویں سورت ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ یعنی اللہ نے جڑے سورۃ الکوثر ہے یہ 10 کا حصہ ہے
اور 10 ذوالحج کے جڑے 10 دن نے انہوں اللہ نے ایک خاص نسبت عطا فرمائی ہے، اور خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام نو اے جڑی سورۃ الکوثر ہے اپنے محبوب نو تسلی دین دے واسطے، اطمینان دلان دے واسطے اور نعمتاں دی کثرت دا ذکر کرن دے واسطے نازل فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام دا بیٹا ایک ہی بیٹا اور انہاں دا وصال ہو گیا۔ آقا علیہ السلام تو اللہ دی رضا تے راضی نے، لیکن جڑے کافر نے، مشرک نے، منافق نے، یہودی نے، عیسائی نے، وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے جشن منایا اور انہوں نے آکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک کوئی پتر سی اور انہوں دا بھی وصال ہو گیا ہے، تو اب اس علاوہ انہوں دا کوئی بیٹا ہے نہیں، تو صرف بیٹیاں ہی ہیں، لہذا انہوں دی جو نسل ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب تر جڑا آخری لفظ ہے نا سورۃ الکوثر دا، ان شانئک هو الابتر، انہوں نے کیا کہ اب تر اس بندے نو کہتے ہیں جن دی کوئی نسل نہ ہوئے، جن دی کوئی اولاد نہ ہوئے، جن دا کوئی خاندان نہ ہوئے، اس نو آدھے نے کہ اے جڑا ہے نسل کٹا ہے، دم کٹا ہے، یعنی ان دا کوئی اگے نام نشان، ان دا کوئی خاندان نہیں چل سکے گا۔ جدو انہوں نے گل کی تھی، محبوب علیہ السلام غمگین ہوئے، خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دین دے واسطے، اپنے محبوب علیہ السلام کو خوش کرن واسطے سورۃ الکوثر عطا فرمائی۔ فرمایا میرے محبوب اساں تانوں خیر کثیر عطا کران گے، یعنی دنیا دی نعمتاں بھی کثرت نال عطا کران گے، آخرت دی نعمتاں بھی کثرت نال عطا کران گے، اور فرمایا کہ جڑا تہاڈی آل اولاد ہے وہ بھی کثرت نال ہوئے گی، یعنی سب تو زیادہ تہاڈے منن والے ہون گے، تہاڈی اتباع کرن والے ہون گے، اور سب تو زیادہ جتنے بھی نبی آئے نے ہر نبی تو زیادہ تہاڈی آل اولاد ہوئے گی۔ اور تسی ویکھ لو کہ کس کثرت نال آقا علیہ السلام دی آل سادات کرام موجود نے، یعنی انہوں نے ادو کیا سی ختم ہو جان گے، لیکن قیامت تک انہوں کو ختم نہیں کر سکتا، بلکہ ہر جگہ تے ہر مقام تے آقا علیہ السلام دی آل پاک موجود ہے۔ اور ایک خاص بات ہے اندے وچ سورۃ الکوثر وچ کہ کسے دی سگی اولاد ہوئے، زندگی دے وچ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ سکی اولاد بھی سکی نہیں بنتی، اپنی اولاد جڑی ہے وہ اپنے ماں باپ دی نہیں بنتی، نافرمان ہو جاتے ہیں، گستاخ ہو جاتے ہیں، بے ادب ہو جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ اپنے والدین دے نال بڑیاں بڑیاں زیادتیاں بھی کر جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے ماں باپ دا ادب کرنا، احترام کرنا، انہاں دی عزت کرنا، انہاں دے خرچ کرنا، انہاں دی ضرورتاں نوں پورا کرنا، انہاں دا خیال رکھنا، انہاں دے نال محبت کرنا، انہاں دے نال حسن سلوک کرنا، یہ تو بڑی بات ہے۔ لیکن ایک ہے کہ کوئی اپنے والدین دے واسطے اپنی جان دے دے، ایسی اولاد بڑی گھٹ ملتی ہے کہ اپنے والدین دے واسطے یا انہاں دی عزت دے واسطے یا انہاں دی حرمت دے واسطے جیڑی اولاد ہے وہ اپنا آپ قربان کر دے، یا اپنی عزت قربان کر دے، اپنا نام قربان کر دے، ہر شہر پیچھے چھوڑ دے، آگے کہ نہیں اب میرے والدین کی گل آ گئی ہے تو اس تو بعد میرے واسطے کوئی نہیں۔ ایسی اولاد ڈھونڈیاں بڑی مشکل دے نال ملتی ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسی اولاد عطا فرمائی ہے، یعنی انہوں نے کیا سی کہ انہوں دی کوئی نسل نہیں ہوئے گی، کوئی خاندان نہیں ہوئے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب تیرے منن والے اینے ہون گے کہ تیری اولاد تو اولاد ہے، سادات تو سادات نے تیرے نام تے، تیری حرمت تے، تیری شان تے، تیری عظمت تے، تیری خاطر کئی لکھاں کروڑاں اپنا آپ قربان کر دیں گے، اپنی جاناں قربان کر دیں گے، اور اپنا آپ قربان کر کے فخر محسوس کرن گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری جیڑی جان ہے تیرے محبوب دی حرمت دے واسطے گئی ہے، یا میرا مال تیرے محبوب دی عزت دے خاطر خرچ ہویا ہے، تو اے اصل کمال ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے حبیب میں تینوں خیر کثیر عطا کراں گا، بس یہ ہے کہ فصلی لربک وانحر، تسا نماز قائم کرنی ہے اور اللہ دی رضا واسطے قربانی کرنی ہے۔ تو اس صورت وچ نماز دا بھی ذکر ہے، اور اس صورت وچ نماز تو مراد ہر نماز بھی ہے، اور اس صورت وچ نماز تو مراد نماز عید الاضحیٰ بھی ہے۔
یعنی قربانی والے دن پہلے اسی نماز پڑھنے ہیں پھر جا کے قربانی کرنے ہیں. اندر ایک اور مسئلہ ہی بڑا خاص ہے. کئی بندے ایسے نے جنہیں قربانی دی عید الاضحیٰ پڑھن تو پہلے قربانی کر لیندے نے. ایسے بھی کچھ لوگ ہوندے نے جنہیں نماز پڑھن تو پہلے قربانیاں کر لیندے نے. خالق کائنات نے فرمایا فصلی، پہلے نماز پڑھنی ہے پھر قربانی کرنی ہے. یعنی کہ ثابت ہویا کہ نماز پہلے ہے قربانی بعد ہے. جڑا بندہ نماز تو پہلے قربانی کرے گا ان کی قربانی نہیں ہوئے گی. تو خالق کائنات نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے واسطے نماز پڑھ اور قربانی کر. ان شانئک هو الابتر، فرمایا میرے محبوب بے شک جڑا تیرا دشمن ہے وہ ابتر ہوئے گا، وہ دم کٹا ہوئے گا، نسل کٹا ہوئے گا، بے نام و نشان ہوئے گا. وہ دا کوئی نام لیوا نہیں ہوئے گا، وہ دا کوئی خاندان نہیں ہوئے گا، اور لوگ ان دے اتے لان تان کرن گے. اے میرے حبیب جڑا تیرا دشمن ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا. تو خلق کائنات دے محبوب دا جیڑا بھی دشمن ہے وہ کبھی ٹک نہیں سکتا، چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہوئے، کتنا ہی زبردست کیوں نہ ہوئے، لیکن بالآخر وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، کیونکہ خلق کائنات نے اپنے محبوب دے نال وعدہ فرمایا ہے. تو خلق کائنات نے فرمایا کہ جیڑے علماء فرماندے نے جیڑا بندہ سورۃ الکوثر نو پڑھتا ہے انہاں دناں وچ اللہ تعالیٰ اس نو بھی ہر چیز کی کثرت عطا کر دیتا ہے. اگر وہ پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی دور کر دیتا ہے. اگر ان کی کوئی حاجت ہے اللہ ان کی حاجت پوری کر دیتا ہے. اگر وہ بے روزگار ہے اللہ اس روزگار عطا کرتا ہے. اگر وہ تنگ دست ہے اللہ ان کی تنگ دستی دور کر دیتا ہے. اگر وہ بیمار ہے اللہ ان کی بیماری دور کر دیتا ہے. اگر وہ غمگین ہے اللہ ان کے غم کو دور فرما دیتا ہے. اگر وہ پریشان ہے حاسد تو، دشمن تو، مخالف تو، مکارہ تو، دھوکے بازاں تو، اس سورت نو پڑھے اللہ ان کی برکت دے نال اس بندے نو بھی اپنے محبوب دی نسبت دے نال کوئی فیض عطا کرے گا جڑا خالق کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا ہے. تو فرمایا کہ ان دے وچ کثرت دے نال جتنا بھی ہو سکے زیادہ تو زیادہ سورۃ الکوثر نو پڑھو. اور فرمایا کہ اگر روزانہ پڑھو تو بہت اچھا ہے. اگر روزانہ 129 بار پڑھ دو، اگر ایک سے زیادہ پڑھنا ہے تو 921 باری پڑھ لو، یا 1000 باری یا 1100 باری. اگر 10 دن نہیں پڑھ سکتے تو صرف 3 دن پڑھ لو، اللہ تعالیٰ دونوں پھر بھی برکات عطا کر دے گا. حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر. فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلك بشیء. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سال دے وچ جتنے دن اور جتنیاں راتاں نے، پورے سال دے وچ جتنے ایام نے، سارے دناں دے وچوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں جڑے سب تو محبوب عمل نے او نیک کام نے جڑے انہاں 10 دناں وچ کیتے جان. یعنی جڑا بندہ انہاں 10 دناں وچ نیک کام کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کسی قسم کا بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ وہ جڑا عمل ہے وہ بڑا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ وہ بڑا پسندیدہ ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پورے سال دے اعمال تو زیادہ اس 10 دنوں دے جڑے اعمال نے انہاں نوں محبوب رکھتا ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جہاد بھی زیادہ افضل نے؟ یعنی اگر کوئی بندہ جہاد دے واسطے جاوے، اور تساں دیکھو کہ جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، انسان اپنے آپ کو اللہ دی رضا واسطے قربان کرنے دے واسطے نکل پیندا ہے. تو کہاں کہ انسان ساڈے کول تا اتنا وقت نہیں کہ اسی مسجد جا کے نماز ہی پڑھ لئیے. تو جڑا بندہ صبح اٹھ کے نماز پڑھن تو تنگ ہے انہوں آکھیا جاوے کہ سب کو چھڑ کے میدان جہاد جنگ لڑ اپنی جان پیش کر تو کتنا مشکل ہوئے گا.
جہاد کرنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اندر واسطے جذبہ چاہیے، ایمان چاہیے، یقین چاہیے، محبت چاہیے۔ وہ محبت اتنی غالب ہوئے کہ انسان نہ اپنا آپ یاد رہے، نہ اپنا گھر یاد رہے، نہ اپنے بچے، نہ اپنے رشتہ دار، اس میں پتہ ہے کہ میں اللہ دے واسطے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے۔ تو جہاد اتنی بڑی عبادت ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جڑے 10 دن نے انہاں دے جڑے اعمال نے وہ جہاد تو بھی افضل نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جہاد نالوں بھی افضل نے، لیکن وہ شخص جیڑا اپنے گھر دے وچوں نکلیا جہاد دے واسطے اپنا مال بھی لے کے اپنی جان بھی لے کے لیکن واپس کوئی شے لے کے نہیں لوٹیا، یعنی مال بھی قربان کر دیتا اور جان بھی قربان کر دیتی، شہید ہو گیا، تو ان کا جڑا اجر و ثواب ہے وہ زیادہ ہے۔ وگرنہ اس علاوہ جتنے بھی اعمال نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ یہ 10 دنوں دے اعمال بڑے محبوب نے۔ انہاں 10 دنوں وچ کثرت دے نال اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنی چاہیے۔ جو سارے کو غفلت ہو جاتی ہے انہاں چیزاں نوں ترک کر کے زیادہ تو زیادہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اللہ تعالیٰ دا ذکر کر کے، تلاوت کر کے، دیگر اذکار کر کے اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نو یہ اعمال پسند نے۔ جدو نیکی کریں گے تو اللہ زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا، اللہ دی رحمت بھی زیادہ ملے گی، اور اس رحمت کے نال اللہ تعالیٰ دا قرب بھی زیادہ نصیب ہوئے گا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما علی الارض احد یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کفرت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ اس زمین تے موجود ہے اور وہ کوئی بھی ہوئے اور وہ بندہ اے پڑھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس سانو سارے کو آتا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جنہوں یہ لفظ نہ آتا ہوئے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ فرمایا جیڑا بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ سمندر دی جاگ دے برابر ہو۔ سمندر دی جاگ دے برابر بھی اگر گناہ ہو، اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا جائے، اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کیتی جائے، اللہ تعالیٰ دی کبریائی بیان کیتی جائے، اللہ تعالیٰ دی حمد بیان کیتی جائے، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہاں نوں معاف فرما دیتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکا علی کلمۃ ہی کنز من کنوز الجنہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ فرمایا کیا میں دونوں جنت دے خزانے وچوں ایک خزانے دے بارے نہ دساں؟ جنت دے جڑے خزانے نے انہاں خزانیاں وچوں دونوں ایک خزانے دے بارے نہ دساں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مہربانی فرماؤ۔ تو فرمایا جنت خزانہ میں جو خزانہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو کتنا مشکل کلمہ ہے لیکن ان کی فضیلت کتنی ہے۔ جنت کا خزانہ، جنت کے خزانے اگر کسی نے مل جان دے تو اور کی چاہیے ہے۔ تو فرمایا جڑا بندہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے خزانے میں جو خزانہ عطا کر دیتا ہے۔ تو ان دے نال دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، دینی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، جسمانی مسائل بھی حل ہوتے ہیں، روحانی مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اور اس دے نال اللہ تعالیٰ دی انسان کو مدد ملتی ہے، کیونکہ یہ معنی ہوتا ہے کہ نیکی کرن دی میرے کو طاقت نہیں اور گناہ تو بچن دی میرے کو طاقت نہیں، تو اگر نیکی بھی کرنی ہے تو میرے کو اللہ نے کرانی ہے، اور اگر گناہ دے کو بچانا ہے تو بھی مینوں اللہ نے بچانا ہے۔ تو یہ کتنا پیارا عقیدہ ہے کہ انسان نیکی کرے اور نیکی کر کے نہ کہ میں نیکی کیتی ہے، نیکی کرے
نماز پڑھے قرآن پڑھے ذکر کرے اور پھر یہ آکھے کہ یہ نہ آکھے کہ میں نہیں نیکی کی تھی. اکثر تو یہ ہوتا نا کہ کدھر گیا سے میں نماز پڑھ کے آیا میں کی کرتا رہا میں قرآن پڑھتا رہا کی کیتا ہے میں درود شریف پڑھا ہے کیا کیتا ہے میں عمل کیتا ہے یعنی اسی کہنے ہیں کہ میں نیکی کیتی ہے لیکن کرے انسان اور پھر آکھے کہ میں نہیں کیتی. کتنا پیارا جذبہ ہے کہ نیکی کر کے آکھے کہ نیکی میں نہیں کیتی اور گناہ دے کو بندہ بچے کوشش کرے اپنی نظر نو پاک رکھے اپنی سماعت نو پاک رکھے اپنی زبان نو گناہ تو گالی تو غیبت تو بچا کے رکھے اپنے ہاتھ پیر نو گناہ تو نافرمانی تو بچا کے رکھے. لیکن جدو خیال آوے کہ یار میں اج سارا دن کوئی کبھی کوئی پیشی نہیں کیتی کوئی گناہ نہیں ہویا تو یہ نہ آکھے کہ اج میں گناہ نول بچیا بلکہ آکھے کہ مینوں اللہ نے بچا کے رکھیا ہے. یعنی نیکی بھی کیتی ہے تو اللہ نے کرائی ہے اور اگر گناہ تو بچیا تو وہ بھی اللہ نے بچایا ہے. اور جڑا دوسرا عقیدہ ہے وہ شیطان دا عقیدہ ہے کیونکہ شیطان دے کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تینوں جو میں آکھیا سی تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیتا اس نے آکھیا کہ تو ہی مینوں نہیں کرن دیتا اگر تو میرے کو کرواندا تو میں کر لینا سی. آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اس درخت کے قریب کیوں گئے ہو عرض کی یا اللہ پاک ظلم ہو گیا ہے تو مہربانی فرما دے. یعنی کہ دو عقیدے ملے نے کہ اگر نیکی کرنی ہے تو یہ نہیں کہنا کہ میں کیتی ہے یہ بھی کہنا ہے کہ نیکی اللہ نے کرائی ہے. اگر گناہ تو بچنا ہے تو پھر بھی کہنا ہے مینوں اللہ نے بچایا ہے. یعنی کہ ایک تو ہے نا کہ گناہ کرنا گناہ کر کے پھر آکھنا ہے گناہ میرے کو اللہ کرایا ہے. یعنی یہ کتنا غرور اور تکبر ہے اور کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی گستاخی ہے جیڑی شیطان نے اللہ دی کیتی ہے کہ ایک تو نافرمانی کیتی گناہ کیتا اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کر نہیں کیتا. اللہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں کیتا کہنا تو نہیں کرن دیتا. تو اکثر یہ ہی ہوتا ہے انسان کی سوچ ہے کہ کوئی کبھی پیشی ہو جائے پھر آدھے نے اللہ نے منظور ہی ہے سے غلطی بھی کر لی ہے کوئی گناہ بھی کر لیا نافرمانی بھی کر لی ہے اور پھر آ کے اللہ نے منظور ہی ہے سے. تو ایک تو گناہ کیتا ہے نافرمانی کیتی ہے اور دوسرا ان کا ذمہ دار بھی اللہ نے ٹھہرا لیا ہے. خالق کائنات نے فرمایا اس طرح نہیں کرنا اگر ایویں کرو گے تو ایویں شیطان نے کیتا سی اور ان کا انجام تھوڑے سامنے ہے. تو اے جڑا جنت دے خزانہ وچوں خزانہ سانوں ملیا ہے یہ کتنا محبوب ہے. فرمایا کہ اگر میں نیکی کراں گا تو میرے کو اللہ نے کرانی ہے اور اگر میں گناہاں تو بچاں گا تو مینوں اللہ نے بچانا ہے. اور وہ اللہ علی العظیم ہے وہ بڑا بلند و بالا ہے اور بڑی عظمت و شان والا ہے. خلق کائنات محبوب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تواڈے وچ کوئی بندہ ایسا ہے جڑا روزانہ 1000 نیکی کرے. کوئی بندہ ایسا کوئی طاقت رکھتا ہے نہیں کہ جڑا بندہ روزانہ 1000 نیکی کرے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی آسانی دے نال کچھ وقت دے وچ 1000 نیکی کر لوے؟ فرمایا ہاں جڑا بندہ 100 باری سبحان اللہ پڑھے گا اللہ انہوں 1000 نیکی دا ثواب عطا کرے گا. حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ ذوالحج شریف دے جڑے ایام نے اور خصوصاً جڑا یوم عرفہ ہے یوم عرفہ 9 ذوالحج شریف نو آکھیا جاتا ہے. تو یوم عرفہ دے متعلق آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ اور فرمایا قبلہ والسنۃ التی بعدہ. فرمایا جیڑا بندہ 9 ذوالحج شریف نو یعنی یوم عرفہ نو روزہ رکھدا ہے انی احتسب علی اللہ مینوں اللہ تعالیٰ دی رحمت دے اوتے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس بندے دے 1 سال پہلے دے گناہ معاف کر دے گا 1 سال بعد دے بھی گناہ معاف کر دے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں یقین ہے اللہ دی رحمت تے اگر سانوں بھی یقین ہوئے گا تو ضرور اللہ مہربانی فرمائے گا. آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ مینوں یقین ہے ان کا مطلب ہے خالق کائنات ضرور عطا فرمائے گا.
فرمایا کہ جڑا بندہ یوم عرفہ نو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان دے سال پہلے سال بعد دے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام دا ایک اور فرمان ارشاد، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ یا تعدلو یا دلو صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماہ ذوالحج شریف دے جڑے پہلے 10 دن نے انہاں 10 دناں دے جڑے اعمال نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ بڑے محبوب نے۔ انہاں تو زیادہ محبوب اور کوئی عمل نہیں جڑا پورے سال انسان کرتا ہے۔ نیکی ہر نیکی ہے، ہر دن دی اپنی فضیلت ہے، ہر رات دی اپنی فضیلت ہے، ہر مہینے دی اپنی فضیلت ہے۔ اللہ نے جس کو جو شان عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ دی مرضی ہے، اس دی عطا ہے۔ خالق کائنات نے اس مہینے نو اور اندے جڑے ذوالحج دے پہلے 10 دن نے انہاں نے شان عطا فرمائی ہے، اور یہ شانہ ملیاں نے ساڈے واسطے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے۔ تسی اگر ویکھتے جاؤ غور و فکر کرو گے ہر مہینے وچ کوئی نہ کوئی ایسا دن، کوئی نہ کوئی ایسی رات یا سانو ایسے ایام ایسے گھڑیاں ملدیاں نے جنہ دی فضیلت ہے، جنہ دی فضیلت کا بیان کیتا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دی طرف بار بار پیغام آتا ہے کہ بندے تو میری طرف لوٹ آ، اے بندے میری طرف لوٹ آ۔ تو دن تو ایام تو ہفتے دن راتاں تو بڑیاں دور نے، اللہ تعالیٰ دی رحمت تو ہر رات سحری دے وقت اللہ دے بندیاں نو بلاندی ہے۔ یعنی کہ ہر رات نو اللہ دی طرف اعلان ہوتا ہے کہ اے بندے میری طرف لوٹ آ، میں بڑا کریم ہاں، میں بڑا غفور الرحیم ہاں، بڑا مہربان ہاں، میری رحمت بڑی وسیع ہے، آ جا اور آ کے میری رحمت کو حاصل کر لے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جڑے 10 دن نے انہاں 10 دناں دے جڑے اعمال نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں بڑے محبوب نے، اور فرمایا کہ جڑا بندہ انہاں دناں وچ روزہ رکھدا ہے، جڑا بندہ انہاں دناں دے وچ روزہ رکھدا ہے، ایک دن دا جڑا روزہ ہے وہ سال دے روزے رکھن دے برابر ہے۔ یعنی جڑا بندہ ایک پورا سال نفلی روزے رکھے اللہ نے انہوں کتنا ثواب عطا کرنا ہے۔ جڑا بندہ انہاں دناں وچ ایک روزہ رکھے گا اللہ انہوں ایک سال دے برابر روزے رکھن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جڑا بندہ اندیاں راتاں نو عبادت کرتا ہے، انہاں 10 دناں دے راتاں نو قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نو ہر رات دے بدلے لیلۃ القدر دی فضیلت عطا کرتا ہے۔ لیلۃ القدر دی جو فضیلت ہے تو کون نا واقف ہے؟ جن دے نام دے اللہ نے سورۃ القدر نازل فرما دی تھی۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رات 1000 مہینیاں تو بہتر ہے، افضل اور اعلیٰ ہے۔ اندے اللہ کی رحمتاں نازل ہوندیاں نے، فرشتے نازل ہوندے نے، سلامتیاں نازل ہوندیاں نے، اور اللہ تعالیٰ دی رحمت ساری رات اللہ دے بندیاں دے برستی رہتی ہے، اور سانو اس رات دی پہچان بھی نہیں ہوندی۔ فرمایا تلاش کرو، ماہ رمضان دے آخری عشرے دیاں تاک راتاں میں تلاش کرو، اگر بڑا وقت بڑا ساتھ دے گیا تو فضیلت مل جائے گی، اور جڑا بھی نیت کرتا ہے اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ وہ تو چھپا کے رکھا ہے، آج فرمایا کہ ہر رات لیلۃ القدر ہے، ماہ ذوالحج دی یعنی ہر رات ہے وہ لیلۃ القدر دے برابر ہے۔ لہذا اللہ دی عبادت کر، اللہ دا ذکر کر، اور اللہ تعالیٰ دے نال جڑ جا۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامت فینادی مناد فیقول این الذین کانت تتجافی جنوبهم عن المضاجع فیقومون وهم قلیل فیدخلون الجنة بغیر حساب ثم یؤمر بسائر الناس الی الحساب۔ خلق کائنات محبوب نے ارشاد فرمایا جدو قیامت کا دن ہوئے گا تو سارے لوگوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ بلایا جائے گا۔ جدو سارے لوگ حشر دے میدان وچ آ جان گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا،
کے گزارتے سن. قرآن پاک ہے تاتا جافا جنوبہم عن المضاجع، یعنی کہ وہ جڑے لوگ نے اپنی راتاں دے وچ اسی رات نو سونے ہاں نا، رات آرام دے واسطے ہے. خالق کائنات نے فرمایا کہ رات ہے تانوں سکون دین دے واسطے، رات ہے سون دے واسطے، سارے دن کی تھکان دور کرن دے واسطے، فریش ہون دے واسطے، آرام کرن دے واسطے. لیکن کوئی ایسے نے جنہاں نوں رات نوں بھی سکون نہیں آتا. کوئی تو ایسے ہوندے نے کہ جڑے بیماری تو سکون نہیں پاندے، کسی نے کوئی اور پریشانی ہوندی، کوئی دنیا دا غم ہوندا ہے، کوئی دنیا دی پریشانی ہوندی ہے. کوئی ایسے ہوندے نے جنہاں نوں اللہ دے نال محبت ہوندی ہے، اور اللہ تعالیٰ دی جڑی محبت ہے انہاں نوں سون نہیں دیندی، کیونکہ سارا دن تو دنیا دے نال گزارتے نے. دنیا دا کاروبار کیتا، رزق تلاش کیتا، نوکری کیتی، کاروبار کیتا، لوگاں نال گفتگو کرتے رہے. اب دن دے وچ اونی یکسوئی حاصل نہیں ہوندی جنی رات دے وچ ملتی ہے، کیونکہ رات نو ہر کوئی سو جاتا ہے، پرسکون، شور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور ادوں جڑا اللہ دے نال انسان دا تعلق ہے اس نو پھر کوئی پریشان نہیں کرتا. دن اگر بندہ بیٹھا ہوئے تو کوئی آ گیا، کوئی چلا گیا، کسی گل کی، کوئی شور، سب رات نو سکون ہے. خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ لوگ جڑے راتاں جاگ کے گزارتے سن وہ کتنے نے. خالق کائنات طرف اعلان ہوئے گا وہ کتنے نے کہ جنہاں دے پہلو رات نو بستر دے نال نہیں لگتے سن، انہاں دے پہلو رات نو بستر دے نالوں جدا رہندے سن. وہ بندے جڑے نے کھڑے ہو جان گے. جدو بندے کھڑے ہون گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُمْ قَلِيلٌ، وہ بندے تھوڑے ہون گے. فرمایا کہ جنہاں نو یہ نعمت ملنی ہے وہ ہون گے تھوڑے، لیکن انعام کیا ہے؟ فرمایا فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اللہ انہاں نو بغیر حساب تو جنت داخل فرما دے گا. فرمایا کہ تساں میری رضا دے واسطے جاگتے رہے ہو، تساں میری رضا دے واسطے، مینوں خوش کرن دے واسطے، میری محبت دے وچ اپنی نیند دا خیال نہیں کیتا، اپنے بستر دا خیال نہیں کیتا، تساں میرا خیال کیتا ہے، اج میں تہاڈا خیال کراں گا. فرمایا گیا کہ میں تانوں بغیر حساب جنت عطا کر دیاں گا. اور وہ جنت چلے جان گے پھر اللہ فرمائے گا کہ ہن سیدھے ہو جا، میں تہاڈا حساب لینا ہے. دوسرے دا حساب پیچھے شروع ہوئے گا، انہاں نوں جنت پہلے داخل کر دیتا جائے گا. خالق کائنات محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں قربانی کیتا کرو. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاداہی، یہ قربانی کیا ہے؟ قربانیاں دی حقیقت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تہاڈے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. قربانی اللہ تعالیٰ نے ہر امت دے کول لئی ہے، اور ہر امت دی قربانی دا الگ الگ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے وضع فرمایا، اور ان دے مطابق ہی وہ قربانیاں دیندے رہے. قربانی یہ نہیں کہ صرف ساڈے کول ہی لئی گئی ہے، خالق کائنات نے قربانی شروع تو رکھی ہے. خالق کائنات نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو اپنے امتیاں نو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے دی قربانی دا واقعہ سناؤ. حابیل اور قابیل اسی سارے انہاں نو جانتے ہاں، واقف ہاں کہ بھائیاں دا اختلاف ہو گیا. اللہ نے فرمایا قربانی دیو، جن دی قربانی قبول ہو گئی ان دے حق وچ اللہ دا فیصلہ ہے. انہوں نے پھر قربانی پیش کی، ایک دی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے دی نہ کی. جن دی قبول ہوگی انہیں شکر ادا کیتا، جن دی قبول نہ ہوئی انہیں اپنے بھائی نو قتل کر دیتا. پھر خالق کائنات نے کان بھیجیا اور اس نے آ کے دسیا کہ اس نے کس طرح دفن کرنا ہے. تو ایک طویل واقعہ ہے. خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب انہوں نے دسو اس قربانی دا واقعہ، یعنی ثابت ہویا جیڑی قربانی ہے حضرت آدم علیہ السلام تو آ رہی ہے، یعنی قربانی کوئی آج دی نہیں ہے، یعنی کہ صرف ساڈے کو قربانی لئی گئی ہے. آدم علیہ السلام سب تو پہلے انسان نے اور سب تو پہلے نبی نے، اور اللہ نے انہوں نے پترا کو آدم علیہ السلام نے سامنے قربانی لئی ہے. یعنی پتہ چلیا کہ اللہ نے ہر کسی کو قربانی لئی ہے. اور جی قربانی ہے یہ بہت پرانی ہے، لیکن خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام تہاڈی جو ملت ہے وہ ملت ابراہیمی ہے، لہذا
تسا انہاں نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی ہے وہ تواڈے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، اور اس دے وچ بھی اللہ نے بڑا راز رکھیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جڑی قربانی سنت ہے اصل تو یہی ہونی چاہیے جی انہوں نے بیٹا قربان کیا اسی بیٹے قربان کرتے ہیں۔ تو بیٹا لے گئے نے جا کے لٹایا ہے، چھری بھی چلائی ہے، اللہ نے بچا لیا ہے، تو لیکن خالق کائنات نے فرمایا تسا قربانی وہ نہیں کرنی جیڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتی ہے، تسا او قربانی کرنی ہے جیڑی انہاں کولوں اللہ نے بعد وچ کروائی ہے۔ ایک قربانی اللہ نے انہاں کولوں منگی ہے اور ایک قربانی کروائی ہے۔ جیڑی قربانی منگی ہے پتر دی منگی ہے، جیڑی کرائی ہے وہ مینڈے دی کرائی ہے۔ اللہ دی مرضی ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی تیاری ساری بیٹے دی قربانی دی کرائی ہے، خواب بیٹے دا بھی کھایا ہے، فرمایا کہ بیٹا قربان کر تاکہ پتہ لگے کہ تینوں اللہ پیارا ہے کہ پتر پیارا ہے۔ تائیوں تو اسی بڑے لوگ جڑے قربانیاں تو بڑا دور دور جانے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ قربانی دی طاقت رکھدا ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو پھر وہ ساڈے عیدگاہ ول نہ آوے۔ کہ تینوں یہ دنیا دا مال اتنا ہی محبوب ہو گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے دی پرواہ نہیں کی تھی۔ 120 سال دی عمر ہے، اللہ دی بارگاہ دعا کی مولا میں بیٹا عطا کر۔ خالق کائنات نے بیٹا عطا کیتا، بچپن ہے، خالق کائنات نے فرمایا کہ انہوں نے چھوڑ آؤ مکہ مکرمہ دا وہ مقام جتے کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ تے چھوڑ کے آگے بیٹا جوان ہو گیا۔ جوانی میں پھر کئی عرصے تو بعد بیٹے کا ملاقات ہوئی ہے، خالق کائنات نے فرمایا بیٹا قربان کر دے، اور پھر بھی یہ نہیں آکیا کہ یا اللہ پاک کہ میں بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے میں تو میں نے اولاد عطا کی، ہن میرا بیٹا جوان ہے، یہ میرا سہارا بنے گا، میں انہوں ویکھاں گا، میں سکون ملے گا، میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اور میں اس کو قربان کر دے ہاں۔ خالق کائنات دے جڑے خلیل نے انہوں نے کوئی شکوہ نہیں، کوئی گل نہیں، بلکہ فرمایا ہے بیٹے میں خواب ویکھیا ہے، تہاڈی کی رائے ہے؟ بیٹے نے بھی یہ نہیں آکھیا کہ اللہ پاک نہ آکھو اللہ دے نبی ہو، اللہ نہ کوئی اللہ پاک کوئی اور شے لے لا۔ اللہ دی بارگاہ میں اسی کہنے ہیں نا کہ اللہ پاک نہیں انج کر دے، انج نہیں انج کر دے، انج نہیں انج کر دے، تو تسی نبی ہو، نبی دی دعا قبول ہوندی ہے، اللہ دی بارگاہ میں دعا کرو اللہ مہربانی کر دے، نہیں فرمایا۔ عرض کیتی ہے اے میرے ابا جان تسا او کرو جنہ تانوں حکم دیتا گیا ہے، اور انشاءاللہ میں صبر کراں گا، میں صابر ہواں گا، اور اپنے آپ کو جا کے لٹا دیتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ تہاڈی قربانی قبول ہو گئی ہے، لیکن مینڈا ذبح کر دیو تاکہ یہ قربانی جاری رہے، اور تہاڈے تو بعد میرا محبوب آئے گا، میرے محبوب دا امتی جیڑا بھی قربانی کرے گا میں انہوں یہی اجر دیواں گا جیڑا میں تانوں عطا کیتا ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ قربانی دا جانور ذبح کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قربانی دے جانور دے ہر وال دے بدلے نیکی عطا کرتا ہے، جنہیں ان دے جسم دے وال نے اللہ تعالیٰ انہیاں نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انہو لا یتائی یوم القیامت بقرونہا و اشعارہا و اصلافہا، جڑا بندہ جڑا جانور اسی قربانی دا قربان کرنے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دن وہ اپنے والاں دے نال اور اپنے سنگاں دے نال اور اپنے کھراں دے نال آئے گا۔ یعنی تسی یہ خیال کرو جیڑا بھی بندہ جنہ بھی قیمتی جانور کیوں نہ ہوئے اسی انہوں ذبح کرنے ہاں، کدے اسی ان دے والاں نوں استعمال کیتا ہوئے، یا اسی ان دے کھراں نوں استعمال کیتا ہوئے، یا ان دے سنگاں نوں استعمال کیتا ہوئے، تو خون بہ جاندہ ہے، گوشت اسی کھا لینے ہاں، اور کھال جیڑی ہے کسے نو دے دینے ہاں، تو وال بھی کسے کام نہیں، کھور بھی کسے کام نہیں، اور سنگ بھی کسے کام نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اے ویکھ کہ میں تیری قربانی کنی قبول کردا پیا، کہ جیڑی چیز تو ضائع سمجھ کے فضول سمجھ کے کسے کام دی نہیں انہوں تو باہر پھینک دیتا ہے، وہ بھی میری بارگاہ وچ قبول ہے۔ وہ جانور وہ خون وہ گوشت تو انسان دے کام آ گیا نا، کسے نہ کسے دے کام آ گیا، لیکن فرمایا تیری شاید کسے دی کام بھی نہیں آئی نے، لیکن یہ ہے اس جانور دی جڑا میری رضا واسطے قربان ہویا ہے۔ فرمایا یہ قیامت نو آئے گا
اندے وال بھی ہون گے، اندے سنگ بھی ہون گے، اندے کھر بھی ہون گے، اور تیری قبر تے آ کے کھڑا ہوئے گا اور جنیاں قربانیاں کیتیاں نے ساریاں کھڑیاں ہون گیاں اور آکھن گیا تو ساڑھے ہوتے سوار ہو جا، اساں تینوں میدان حشر لے کے جانے ہیں۔ اور خلق کائنات نے ارشاد فرمایا اسی تیری قربانی جیڑی ہے وہ ضائع نہیں ہون دیا گے، لیکن لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تہاڈا نہ تو خون اللہ کول جاندا ہے، نہ تہاڈا گوشت اللہ کول جاندا ہے، لیکن اللہ دے کول جاندا ہے تہاڈے دلاں دا تقویٰ۔ تو اسی مقابلے وچ پہ جانے ہیں کہ فلانے بندے نے اتنی قربانی کیتی ہے تو میں بھی اتنی کرنی ہے، فلانے نے ایڈا جانور لیا ہے تو میں بھی اتنا لیانا ہے، فلانے نے 4 کیتیاں نے تو میں 6 کرنیاں نے۔ تو بھئی قربانی اللہ واسطے کرنی ہے، بندیاں واسطے نہیں کرنی۔ اساں مقابلہ کسی دے نال نہیں کرنا، اور یہ نہیں آکھنا اگر میں چھوٹی قربانی کراں گا تو لوگ کی آکھن گے، اگر میں حصہ پا رہا تو لوگ کی آکھن گے، بعد پتہ بکری کر رہا ہے یا تو بکری کیتی بکرا تو کیوں نہیں کیتا۔ ایدی کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ اللہ نہ مذکر ویکھدا ہے، نہ مؤنث ویکھدا ہے، نہ چھوٹی ویکھدا ہے، نہ بڑی ویکھدا ہے، نہ اس نو مہنگے دی کوئی پرواہ ہے، نہ انہوں کو سستے دی پرواہ ہے۔ اللہ نے پرواہ ہے تیرے دل دے تقوی دی ہے، تیرا تقوی کتنا اعلیٰ ہے، تیرا ایمان کتنا کامل ہے، تیرا یقین کتنا صادق ہے، اللہ دے ان دے مطابق اجر و ثواب عطا کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عید الاضحیٰ والے دن ما انفقت البرکۃ فی شیء افضل من نہیرۃ فی یوم العید۔ عید الاضحیٰ دے دن جتنے اعمال کیتے جاندے نے سارے اعمال تو جڑا سب تو افضل عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے اللہ دی راہ وچ قربانی کرنا ہے، یعنی خون بہانا ہے۔ تو جنہاں نوں اللہ نے ہمت اور توفیق عطا فرمائی ہے وہ ضرور قربانی کرو اور محبت دے نال خوبصورت جانور خریدو، اور جنہاں نوں اللہ نے نہیں ہمت نہیں ادا کی وہ کوشش کرو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ جس نو چاہے جدوں چاہے نواز سکتا ہے، ان دی رحمت بڑی وسیع ہے، ان دے خزانے لامحدود ہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ پل بھر میں جس نو چاہے زمین تو اٹھا کے آسمان تے لے جاوے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔